تاریخ میں ایک واقعہ ہوا ہے، اس سے متعلق کچھ گزارشات آپ کی خدمت پیش کریں گے کہ امیر المومنین جنگ جمل کے بعد کوفہ میں انٹر ہوئے۔ امیر المومنین نے 3 جنگیں دفاعی طور پر لڑی ہیں، ان میں سے ایک ہے جمل، دوسری صفین ہے، تیسری نہروان ہے۔ جمل میں جو امیر المومنین کے مخالف تھے وہ ام المومنین حضرت عائشہ، طلحہ اور زبیر۔ اب ان لوگوں کو جنگ جمل میں شکست ہوئی ہے، تو امیر المومنین نے بصرہ کی گورنری حوالے کی عبداللہ بن عباس کے، اور بصرہ سے روانہ ہوئے، اور روانہ ہوتے ہوئے اپنی بہن ام ہانی کو خط لکھا ہے، کیونکہ بہن پریشان تھی۔ شاید اس نے جاتے ہوئے انہوں نے کہا تھا کہ آپ نے اپنے حالات کی خبر دینی ہے، تو امام نے اپنی بہن کو خط لکھا ہے۔ یعنی اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کے معاملے میں جو لوگ زیادہ پریشان ہوتے ہیں نا، جو زیادہ فکر مند ہوتے ہیں، یا آپ کی والدہ یا آپ کی بہن ہے، سب سے زیادہ پریشان ہوتی ہے، اور سب سے زیادہ خیال رکھنے والی یہ 2 ہی ہستیاں تاریخ نے بھی ثابت کی، یا والدہ یا بہن، خیال رکھنے والی، جان دینے والی، جان قربان کرنے والی۔ میں رات کے ایک ذاکر صاحب کی بات سن رہا تھا، تو انہوں نے کہا کہ ایک دفعہ میرا گلا بیٹھا ہوا تھا، تو میں مجلس پڑھ رہا تھا، تو گھر گیا تو ماں نے کہا کہ بیٹا تھک کے تھے اس وجہ سے تیرا گلا بیٹھ گیا۔ بہن نے کہا کہ جو دن رات جو مجلسیں پڑھتے ہو اس لیے تمہارا گلا بیٹھ رہا ہے، شہد کھاؤ، یہ کرو۔ تو بیوی نے کہا تم ہو بیسرے، یعنی بیوی نے جو ہے وہ کوئی ہمدردی کی بات نہیں کی۔ بات کس نے کی، بہن نے یا ماں نے؟ تو امام علی نے بھی وہاں سے خط لکھا اور کہا کہ خداوند تعالیٰ نے ہمیں فتح دی ہے اور ہمارے دشمنوں کو شکست دی ہے۔ اب امام علی داخل ہوئے ہیں کس میں، کوفہ میں، اور کوفہ کے لوگوں نے امام علی کا استقبال کیا، اور امام علی علیہ السلام نے اس کے بعد کوفہ کو کیا بنایا، دارالحکومت، دارالخلافہ، کیپٹل۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا وجہ تھی کہ امام علی نے مدینہ کو چھوڑ کر کے کوفہ کو دارالخلافہ بنایا؟ پہلی اس کی وجہ یہ تھی کہ مدینہ میں فوجی بہت کم تھے، لڑنے والے جنگجو کم تھے، کوفے میں تعداد زیادہ تھی، کیونکہ خلیفہ دوم کے زمانے میں یہ چھاونی تھی، اس وجہ سے یہاں تعداد فوجیوں کی زیادہ تھی۔ تو امیر المومنین آئندہ نگر تھے، انہوں نے دیکھا ان کو ضرورت پڑے گی معاویہ کا مقابلہ کرنے کے لیے، تو آپ نے کوفہ کو سینٹر بنایا، مرکز بنایا۔ دوسرا، کوفہ کے لوگ امیر المومنین سے زیادہ محبت کرتے تھے، بہت چاہت کا اظہار کرتے تھے، پیار کرتے تھے امیر المومنین سے، اور پھر کوفہ کے لوگوں کے پاس وسائل بھی زیادہ تھے کہ اگر وہاں لشکر نہ بھی ہو، باہر سے اگر لشکر لایا جائے تو ان کے لیے کھانے پینے کا انتظامات کوفہ میں آسانی سے ہو سکتے تھے۔ اور ایک اور وجہ تھی کہ امیر المومنین نے کوفہ کو سینٹر بنایا کہ مدینہ سائٹ پر تھا، کوفہ اسلامی جو حکومت اس وقت تھی اس کے مرکز میں تھا، اس کے سینٹر میں تھا، اور جو دارالحکومت یا دارالخلافہ یا کیپٹل ہوتا ہے اس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ وہ مرکز میں ہو، بارڈر پر نہ ہو، دشمن کی دسترس سے دور ہو، آسانی پہ اس پہ قبضہ نہ کیا جا سکے۔ تو اس حوالے سے امیر المومنین نے کیا کیا، کوفہ کو بنایا مرکز۔ اب ایک تاریخ میں سوال آتا ہے کہ کوفہ کے لوگ مستقل مزاج کیوں نہیں تھے؟ یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے امام حسین کو خط لکھا، پھر مسلم عقیل کا ساتھ نہ دیا، پھر اس کے بعد یہ عبداللہ بن زبیر کے ساتھ ہو گئے، مصعب بن زبیر کے ساتھ ہو گئے، پھر جب مصعب بن زبیر پر چڑھائی ہوئی حجاج بن یوسف کے ذریعے تو وہاں پر یہ لوگ حجاج بن یوسف کے ساتھ ہو گئے۔ یہ کیا وجہ تھی اس کی؟ کیونکہ کوفہ کے لوگ وہاں کے مقامی نہیں تھے، ان کے اندر ٹھہراؤ نہیں تھا، یہ لوگ مہاجر تھے، کوئی مدینہ سے آیا تھا، کوئی یمن سے آیا تھا، کوئی عراق کے مختلف علاقوں سے آیا تھا۔ یہاں پر جو لوگ اکٹھے ہو گئے تھے مختلف قسم کے لوگ، یہ مہاجر تھے، ان کے روٹس وہاں نہیں تھے، اس لیے ان میں مستقل مزاجی نہیں پائی جاتی تھی۔
دوستان که مستحضر هستند، ما در خطبه دوم به برخی از رویدادهای تاریخی میپردازیم و عبرت‌های به دست آورده از اون برای حضار بازگو میکنیم. یکی از رخدادهایی که در تاریخ رخ داده ورود امیرالمومنین به کوفه است. امیرالمومنین در جنگ جمل پیروز شدند، عایشه، طلحه و زبیر را شکست دادند و حضرت عبدالله بن عباس را به عنوان والی کوفه مقرر نمودند و رهسپار شدند به طرف کوفه. الان یک سوالی هستش که در زمان امیرالمومنین پس از جنگ جمل چرا کوفه پایتخت قرار گرفت و دارالخلافه برگزیده شد؟ دلایل متعددی داره. یکی این که مدینه جنگجوی کافی نداشته و بعد صلاحیت و قابلیت پذیرش جنگجو خارج از مدینه نبوده، امکاناتش کفاف نمی کرده. لازم بود که نقل مکانی بشه پایتخت از مدینه به کوفه. دوم اینه که مردم کوفه علاقمند به امیرالمومنین بودن و دوستداران امیرالمومنین بودن، چون بیشترشون از یمن بودن، از مدائن بودن، از یمن بودن و منتظر خلافت امیرالمومنین بودن اینا. و یک چیزی مهمتر از این، کوفه در وسط مملکت اسلامی قرار گرفته بود ولی مدینه اینجوری نبود. و این هم مهم است که دارالحکومت و پایتخت وسط یک کشور باید باشد، لب مرز نباید باشد که مورد هجوم قرار بگیره و سکوت کنه و سکوت او کل کشور به هم بریزه. پس لازم دیدن امیرالمومنین کوفه را به عنوان دارالخلافه و پایتخت برگزیدن. و یک چیز دیگر هم اینجا سوال پیش میاد که مردم کوفه چرا متزلزل بودن؟ حماسی بودن ولی استقلال و مستقل مزاجی نداشتن. با هر شعاری خودشون می باختن و هر کس می آمد غالب می شد با او همراه می شدن. استقامت و مقاومت نداشتن. همین مردم کوفه بودن به امام حسین نامه نوشتن، همین بودن که مسلم بن عقیل را تنها گذاشتن و بعد همین بودن برای انتقام از خون امام حسین برخیستن. بعد همین بودن که عبدالله بن زبیر را همراهی کردن و علیه حکومت شام جنگیدن. بعد همین بودن که عبدالله بن زبیر موقعی که شکست خورد همراه شدن با حجاج بن یوسف. چرا این گونه بودن؟ مستقل مزاج نبودن، استقلال نداشتن، ثبات نداشتن. ریشه چون اینا ریشه نداشتن در کوفه، مهاجر بودن. یکی مدینه آمده بود، یکی از یمن آمده بود، یکی از مدائن آمده بود، از جای مختلف. اینا در زمان خلیفه دوم اینجا جمع شده بودن برای کارزار، برای نبرد و جنگ با ایران. یعنی این اصلا شهر نبود کوفه، این اسمش اول بوده هیره، لب مرز عراق بود. بعد اسمش عوض شد و کوفه نامیده شد و مردم اینجا رای مستقلی نداشتن. جوشی، حماسی و شعار پسند، فقط شعار میدادن. یکی می آمد سخنرانی میکرد، اینا همراه او میشدن.
بعد یکی دیگه مخالف او اولی می آمد همراه او می شد. یک نوع عبرت است که انسان باید فکر کنه، تأمل کنه، بعد از او تصمیم بگیره و موقعی که تصمیم گرفت برای تصمیم خودش ایستاد شود، مقاومت کند، وایسته، عقب نشینی نکند. ولی این هم مهمه که موقعی که تصمیم میگیره باید فکر و تأمل و مشوره، همه کارهای ضروری و عقلانی را پشت سر بگذاره، بعد تصمیم بگیره. تصمیم عاجلانه نگیره. تصمیم که گرفت روی تصمیم خودش بمانه. انشاءاللہ جو بقیہ مناسبتیں ہیں اور جو واقعات تاریخ میں ہوئے ہیں رجب کے مہینے میں انشاءاللہ آئندہ جمعہ کے خطبے میں بیان کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی نبی الرحمہ سید المرسلین وعلی علی ابن